میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا۔ اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی صاحب، آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں، اس بیان کو سن کر تو جتنے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں انہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے شرک اور بدعتوں سے۔ سوچیں، ہمارے نبی جب دین کے نام پر یہ سارا خرافات اپنی امتیوں کو دیکھتے ہوں گے کرتے ہوئے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو دین وہ بتا کر گئے، جو سکھا کر گئے، اس دین میں ہم لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ جس قرآن کی تعلیم نبی نے دی، کہا اس کو اپنی زندگی میں اتارو، اسے آج کوئی خود سے پڑھنا یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا، عمل میں لانا تو دور کی بات ہے۔ جن بھولے بھالے لوگوں کو منبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے مفتی، پیر، بزرگ گمراہ کر رہے ہیں، وہ اپنے عقیدے کی، اپنے بزرگوں کے عقیدے کی پیروی کرنے کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے بیچ محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ جو مفتی، پیر اور ملا اس آیت کو سمجھتے ہیں تو وہ وقت رہتے توبہ کر لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت پکڑ ہو جائے اللہ کی، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے بیچ محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے انسان کو کیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ یہ مزاروں کو پوجنا، پیروں اور بزرگوں کی مزار بنانا اور ان سے مدد طلب کرنا، یہ عرس، یہ میلے، یہ سب تو کبھی دین کا حصہ رہا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام خود کرتے اور ان کی پیروی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین بھی کرتے۔ پھر تو جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں ان کی بھی مزاریں بنا کر ان کی پوجا ہوتی، ان سے مدد طلب کی جاتی۔ ہمارے نبی اپنی قبر کو عبادت گاہ بنانے کو کہہ کر جاتے۔ کیا یہ دین سکھایا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بزرگ غلط بیان کر کے گئے اسے سدھارنے کی جگہ ان کو پوری شدت کے ساتھ اسے منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں اس کی گمراہی کی ذمہ داری کیا آپ اللہ کے پاس روز قیامت کے دن لیں گے؟ اتنا دین مجھے سمجھ میں آیا ہے، جتنا قرآن میں اللہ کا کلام سمجھ آیا ہے، اس بیس پر یہ بات سامنے رکھی ہے اور یہی حق کی بات ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ کمنٹ کریں۔